السلام علیکم دوستوں، زمانہ جاہلیت میں عورتیں عدت کیسے مکمل کرتی تھی، آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک صحابی خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری لڑکی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ 2-3 بار یہی سوال و جواب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت اسلام میں عدت اور سوگ کے 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ اس کی پابندی مشکل معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ جاہلیت کے زمانے میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو پورے 1 سال عدت گزارتی تھی، اور 1 سال ختم ہو کر جب دوسرا سال لگتا تھا تو اونٹ وغیرہ کی مینگنیاں پھینکتی تھی۔ اس حدیث کی تشریح اس طرح ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں شوہر کے مر جانے پر اس کی بیوہ پر طرح طرح کے احکام عائد کیے جاتے تھے۔ یہ احکام مذہبی بھی ہوتے تھے اور قومی اور ملکی بھی۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں تو یہ قانون تھا کہ بیوہ کو اپنے مرد شوہر کے ساتھ زندہ ہی جل جانا پڑتا تھا، اس کو ستی ہونا کہتے تھے۔ اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو 1 سال اس کے لیے بڑا کٹھن ہوتا تھا، جس کی تفصیل سنن ابو داؤد میں اس طرح مروی ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو سال بھر کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹڑی میں داخل ہو جاتی تھی اور بدترین کپڑے پہن لیتی تھی، اور سال گزرنے تک نہ خوشبو لگاتی نہ کوئی چیز صفائی ستھرائی کی اپنے بدن سے چھوتی تھی۔ جب سال ختم ہو جاتا تو کوئی 4 پایا گدھا، بکری یا پرندہ اس کے پاس لایا جاتا تھا، جس سے وہ اپنی شرم گاہ کو رگڑتی تھی۔ چونکہ یہ سال بھر تک بدحالی میں رہ کر اس کے بدن میں زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے تھے، اس لیے جس جانور سے وہ اپنے جسم کا مخصوص حصہ رگڑتی تھی اکثر مر جاتا تھا۔ اس کے بعد کوٹڑی سے باہر نکلتی تھی اور اس کو اونٹ وغیرہ کی مینگنیاں دی جاتی تھی، اور وہ ان مینگنیوں کو آگے پیچھے پھینکتی تھی۔ اس لیے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی عدت گزر گئی ہے، اور اس سے یہ فال لینا بھی مقصود تھا کہ مصیبت پھینک دی، جیسا کہ یہ مینگنیاں پھینکی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اپنے مرض کے مطابق خوشبو وغیرہ استعمال کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی پابندیاں یاد دلائی اور فرمایا کہ اسلام نے صرف 4 ماہ 10 دن کی عدت اور سوگ رکھا ہے۔ جاہلیت کی کیسی کیسی مصیبتوں سے تمہاری جان چھڑائی ہے، پھر بھی تم اسلام کے قانون کی پاسداری سے بچنے کا راستہ نکالنا چاہتی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنکھ میں تکلیف ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت والی کو سوگ میں سرما لگانے کی اجازت نہ دی۔ حدیث کی شرح لکھنے والے عالموں نے بتایا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا علاج سرمے کے بغیر ہو سکتا تھا، اور سرما بطور زینت لگانا چاہتی تھی، اس لیے منع فرمایا۔ کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سوگ والی عورت علاج کی مجبوری سے رات کو سرما لگا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔